نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بزرگوں، ریوائور اور سنہ کی اسلامک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، اور آج کا جو موضوع ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے حرام ریلیشن شپس پہ، یا ناجائز تعلقات جو لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں قائم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سب سے گزارش یہ رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب یا فالو بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کو فالو کریں، کیونکہ اس سے آپ کو اسلامی ویڈیوز کا فائدہ مل جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ لکھا جائے گا۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم آج کی اس نشست کی شروعات کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت شریف سے جو کہ اس گناہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو خواتین سے نکاح کرو ان کے اہل و عیال کی اجازت کے بعد، ان کے اہل و عیال سے اجازت لینے کے بعد جس خواتین سے چاہو اس خواتین سے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کے بعد کہ تم نے ان کی اجرت دی ہو، یعنی کہ تم نے ان کا مہر ادا کیا ہو جس پہ وہ بھی راضی ہو اور تم بھی راضی ہو، اس کے بعد ان سے نکاح کرو بالمعروف، اور یہ جو ہے یہ نیکی پہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بدعہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نکاح میں یہ نکاح جو ہے یہ نیکی پہ مبنی ہونا چاہیے۔ محسنات غیر مصافحات، جن خواتین سے تم نکاح کر رہے ہو یہ پاک دامن ہونی چاہیے، پارسا ہونی چاہیے، کوئی زنا کاری میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی بدفعلی میں بدکاری میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی ویسی خواتین ہونی چاہیے جو کہ خفیہ اپنے عاشق یا خفیہ اپنے لورز لیتی رہتی ہو، یا ایسے لڑکوں کے ساتھ جن کا تعلق ہو، جن کی دوستی ہو جو کہ غیر محرم ہو ان کے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن کریم کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس چیز سے پوری طریقے سے واقف ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت مبینہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک جائز نکاح کا رشتہ ہی قابل قبول ہے، کوئی ناجائز رشتہ قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی جو الیگل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا رشتہ ہے یا خفیہ عاشقوں والا رشتہ ہے وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی وہ نظروں میں ایک بہت ہی بھٹکا ہوا اور بہت ہی بہکا ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یعنی کہ ایک زنا کرنے والی عورت یا ایک الیگل ریلیشن شپ میں پھنسی ہوئی، ایک افیئرز میں پھنسی ہوئی عورت، لا ينکح الا زانیہ، وہ نکاح نہیں کر سکتی بلکہ سوائے اپنے ہی جیسے کسی بدکار مرد کے ساتھ، او مشرکہ، یا کسی مشرک کے ساتھ۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظروں میں ایک ناجائز رشتہ جو کہ ایک غیر محرم مرد اور عورت کے بیچ میں ہو وہ کتنا زیادہ ممنوع اور کتنا زیادہ نفوسیت کا مرتکب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ زانی لوگ جو ہوتے ہیں، زنا کرنے والے، الیگل ریلیشن شپس رکھنے والے اور سیکرٹ لورز رکھنے والے، یہ حرام ہے مومن مرد اور پاک دامن اور پارسا مرد اور عورتوں پہ، پارسا مرد اور خواتین پہ اس قسم کے مرد اور عورت جو زانی یا بدکار مرد اور عورت ہو یہ حرام ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا، بلکہ جب تک کہ وہ توبہ کر کے صحیح راستے پہ نہ آ جائے تب تک وہ ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا مکروہ عمل اور بہت ہی بڑا ناجائز عمل ہے۔ دوستوں، میرے عزیزوں، حالانکہ یہاں جو نشاندہی ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے ذریعے وہ ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مکمل زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زنا کے قریب بھٹکنا بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اس پہ اللہ رب العزت سورہ اسراء میں یہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی مت آؤ اگر تم ایمان والے ہو، یعنی کہ اس کے جو ذریعے اسباب ہیں، جو وسائل ہیں جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے کہ چیٹنگ کرنا، فون پہ بات کرنا، بد نگاہی کرنا،
या गैर महरमों के साथ खलवत में, लोनलीनेस में वक्त गुजारना, ये सारे ऐसे वसाइल हैं, ये सारे रास्ते हैं जो इंसान को इस जिना के बड़े गुनाह की तरफ ले जाते हैं। या यही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप ये इंसान को बड़े गुनाह की तरफ ले जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु काना फ़ाहिशा, ये एक बहुत बड़ा फ़ाहिशा बेशर्मी वाला काम है, वस्साअ सबीला, और भटकी हुई राह है उन लोगों के लिए जो कि इसकी तरफ चले जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ज़िना की अलग अलग शक्लें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना आँखों से भी होता है, कानों से भी होता है, ज़बान से भी होता है, हाथों से भी होता है और पैरों से भी होता है। आँखों का ज़िना किसी गलत चीज़ को देखना है, नामहरम को देखना है, एक लस्ट भरी निगाह से, एक शहवत भरी निगाह से। कानों का ज़िना किसी ऐसे गाने को या ऐसी मौसीकी को सुनना है जिससे शहवत एक इंसान की भड़के। ज़बान का ज़िना किसी गैर महरम के साथ शहवत भरी अंदाज में बात करना है। हाथों का ज़िना किसी गैर महरम को हाथ लगाना है। पाँव का ज़िना ऐसी जगह की तरफ चलते हुए जाना है जहाँ पे उसको ज़िना करना हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का दिल जो है वो ख्वाहिशात को उभारता है और उसका जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी जो शर्मगाह है, वो उस चीज़ का इर्तिकाब करवा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक गैर महरम औरत और गैर महरम मर्द किसी जगह खलवत में एक साथ हो और फिर उनका साथी, तीसरा साथी जो है वो शैतान ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा ऐसा ही होगा कि जब भी एक गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत अकेले खलवत में होंगे तो शैतान उनका साथ। आज के ज़माने की बात की जाए तो नौजवान लड़के और लड़कियां जो डेटिंग पे जाते हैं एक ही गाड़ी में बैठ के, एक ही बाइक पे बैठ के, तो वो ये कैसे सोच सकते हैं कि वो पारसा रहेंगे, पाक रहेंगे, जबकि शैतान उनका तीसरा साथी बन बैठा हो। और शैतान जिसका साथी हो वो उसको किन किन बेहरमतियों की तरफ और किन किन गुनाहों की तरफ ललकारेगा, वो अल्लाह बेहतर जाने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे सर में, तुम्हारे माथे में लोहे का एक कील ठोका जाए, वो इससे अच्छा है कि तुम किसी गैर महरम औरत को या गैर महरम लड़की को हाथ लगाओ। इससे इस चीज़ की तशबीह हो रही है, इस चीज़ की बेहुरमती का अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना अजीम गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब पहली नज़र एक इंसान की किसी गैर महरम की तरफ पड़ती है, एक गैर महरम औरत की तरफ पड़ती है, तो वो नज़र, अगर वो निगाह उसकी शहवात से भरी हुई हो, तो वो शैतान के तीरों में से एक तीर होता है। वो उसके दिल को ज़ख्मी कर बैठता है और फिर इसी पहली नज़र से वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए बड़े गुनाहों का इर्तिकाब कर बैठता है। ऐसे नाजायज़ और हराम रिश्ते जो कि दो गैर महरमों के बीच में हो, जिनका आपस में निकाह ना हुआ हो, वो हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं। वो हमेशा बिगाड़ की तरफ और हार्ट ब्रेक की तरफ और इंसान के दिल को शिकस्त करवाने की तरफ ही ले जाते हैं, क्योंकि उनने एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स की होती है, साथ जीने मरने की कसमें खाई होती है, और ऐसा बहुत कुछ किया होता है जो कि मतलब दीन में जायज़ नहीं है। और फिर आखिर में जब उनका निकाह नहीं होता है ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, तो दोनों में से एक बहुत ही बड़े हार्ट ब्रेक का सामना कर बैठता है। मेरे नज़रों में ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं जबकि एक लड़की थी, वो किसी लड़के के साथ नाजायज़ मोहब्बत करती थी। 7 साल उसने उसका इंतज़ार किया कि उसका निकाह उसके साथ हो जाए, और आखिर में उस लड़के को उससे कोई खूबसूरत खातून मिली और वो उसी के साथ निकाह कर बैठा। 7 साल की रिलेशनशिप के बाद वो उसको छोड़ बैठा, क्योंकि ये एक हराम रिलेशनशिप थी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ था, उसको कोई बरकत नहीं हुई उसमें, और आखिरकार वो खातून जो है वो सुसाइड कर बैठे। तो मेरे अजीज़ों, मेरी नज़रों में ऐसे भी केस है कि जब एक लड़का एक लड़की के लिए 10 साल तक वेट करता है कि वो उसके साथ निकाह करे, वो उस पर इन 10 सालों में 25 लाख रुपए उड़ाता है, उसकी फैमिली तक का खर्चा उठाता है, वो उसके भाई तक का खर्चा उठाता है, और लास्ट में वो लड़की जब उसको एक बेहतर रिश्ता आता है, उससे किसी अमीर लड़के का रिश्ता आता है, तो वो उसको छोड़ के उस अमीर लड़के के साथ चली जाती है, क्योंकि इस रिश्ते की कोई बुनियाद थी ही नहीं, ये हराम रिश्ता ही था, इसका कोई बैकग्राउंड था नहीं, इसका कोई पस मंज़र था नहीं दीन में। तो वो लड़का जो है वो लुट जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिस डिप्रेशन से वापस आने में उसको 6 साल का फासला लग जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, एक कपल या 2 पार्टनर्स
جو کہ ایک حرام ریلیشن شپ میں پھنسے رہتے ہیں اور وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی غلط تعلقات نہیں ہوتے, ہم صرف فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, پھر بھی وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان میں سے زنا کی ایک قسم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کہ زبان کا زنا اور کانوں کا زنا. اور اگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں فون پہ بات بھی نہیں کرتے بلکہ ہم بس ملتے ہیں اور کچھ اچھی چیز, یہ سمجھ لو دین کی بھی ادبی اگر کرتے ہیں, پھر بھی وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو غیر محرم آپس میں ایک ساتھ خلوت میں ہوتے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, تو وہ بھی زنا کی ایک قسم ہی ہے چاہے وہ دین کی باتیں کیوں نہ ہو. النساء یا عورتوں کا فتنہ ایک بہت عظیم فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ہی زیادہ وعید اور بہت ہی زیادہ وارننگز دیتے رہے ہیں. وہ اس بارے میں وہ آگاہ کرتے رہے ہیں, اویئر کرتے رہے ہیں. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ایک ولی ہوا کرتا تھا, اس نے بھی بہت ہی زیادہ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی تھی جب تک کہ اس کا ایک یہودی لڑکی کے ساتھ سامنا ہوا. اس لڑکی کے ساتھ وہ عشق کے جال میں پھنس گیا اور پھر رفتہ رفتہ وہ گناہ کے کاموں کا ارتکاب کرتے گیا. اس کے دل پہ کالے نقطے لگتے گئے اور کالا نقطہ لگتے لگتے اس کا دل پورا سیاہ ہو گیا جب تک کہ اس کے دل پہ مہر لگ گئی. اور آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین سے اتنا دور چلا گیا کہ جو وہ لڑکی تھی اس کے گھر میں خنزیر پلا کرتے تھے, پگز پلا کرتے تھے, اور اس کا ایک فارم تھا اور اس فارم پہ پھر وہ اپنی آسا سے جس سے وہ چلا کرتا تھا اسی آسا سے ان پگز کو وہ پالا کرتا تھا, ان خنزیروں کو پالا کرتا تھا جو کہ ایک ناجائز جانور ہے اسلام میں. تو یہ ہے فتنۃ النساء. تو یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں پارسا ہوں, میں پاک ہوں, میں تو بچ جاؤں گا, میں جی اپنی عصمت کی اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا, اپنے پارسائی کی حفاظت کروں گا. نہیں ہوگی بھائی, حفاظت نہیں ہوگی, کیونکہ جب آپ کسی ایسے کام کا ارتکاب کر رہے ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنی اور حرام فرمایا ہے تو آپ اس حرام کام میں خود کو حلال اور پاک اور طیب نہیں رکھ سکتے, آپ زنا میں پھنس جاؤ گے ہی جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جوانوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ سب 20-22 سال کے جوان لڑکے تھے اور ان سب کو مخاطب ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت, من استطاع منکم النکاح فلیتزوج, تم میں سے جن کو استطاعت ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کے رشتے کو جوڑ دے جلد سے جلد, کیونکہ اس سے تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور تمہارے شرمگاہ جو ہے وہ بچے رہیں گے, حلال طریقے سے تمہاری جو ہے وہ جائز خواہشات پوری ہوگی. کیونکہ میرے دوستو یہ جو انسان کی سیکشول نیڈز ہے, یہ جو انسان کی بیسل کارنل نیڈز ہے, یہ ایک پوٹنٹ موٹیو ہے انسان کا. جیسے پیسے کمانا انسان کا ایک موٹیو ہوتا ہے اسی طرح کارنل نیڈز بھی ہوتی ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حلال ذریعہ رکھا ہوا ہے, اس کو اپنائیں, حرام کاموں میں نہ پھنس جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان جوانوں کو مخاطب کیا نکاح کے بارے میں اس وقت یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جس کو استطاعت نہیں ہے, جس کے پاس اتنی انکم نہیں ہے, وہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوات ٹوٹ جاتی ہے, تمہارے جو کارنل ڈیزائرز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. اگر یہاں پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ جائز ہوتا ہے, یہ سمجھ لو یہ مان کے بھی کہ اگر وہ دینداری کی نسبت پہ بھی ایک دوسرے سے جڑے رہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس چیز کا حکم دیتے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. دوستو میرے عزیزو, ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, ماں باپ کو اپنے بچوں پہ بالکل نظر ہے نہیں, نگہبانی ہے نہیں, اس چیز کی مانیٹرنگ ہو ہی نہیں رہی ہے کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹی جب صبح گھر سے نکلتی ہے تو کہاں کہاں جاتی ہے, کس کس ایکٹیویٹیز میں ملوث رہتی ہے. ماں باپ دیوس بن چکے ہیں, بھائی بیٹے باپ سب دیوس بن چکے ہیں. دیوس وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے بہن کی, اپنے بیٹی کی, اپنی ماں کی, اپنی بیوی کی غیرت کی فکر نہ ہو, جس کو یہ فکر نہ ہو کہ میری بیوی یا میری بہن پراپر پردہ کرتی ہے کہ نہیں, وہ کس کے ساتھ بات کرتی ہے کس کے ساتھ نہیں کرتی, کیا اس کا کسی مرد کے ساتھ عمل دخل تو نہیں ہے, بات چیت تو نہیں ہوتی. دیوس بن چکے ہیں لوگ. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہو, روز معاشر پہ ایمان رکھتی ہو, اس کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ایک رات سے زیادہ تک کا سفر طے کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو. اور آج کی ڈیٹ میں ہوتا کیا ہے, ہمارے کشمیری باپ, کشمیری بھائی اپنی ہی بہنوں کو, اپنی ہی بیٹیوں کو کشمیر سے باہر بھیجتے ہیں, پنجاب بھیجتے ہیں, مہاراشٹر بھیجتے ہیں, باقی اسٹیٹس میں بھیجتے ہیں. کس لیے؟ سیکولر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. ان کو لگتا ہے یہ سو کالڈ سیکولر ایجوکیشن
ان کی بیٹی کے سر پہ سینگ چڑھائیں گے، اس سے ان کی بیٹی ایک مرتبہ حاصل کرے گی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی، ان کے حکم کی کھلے عام خلاف ورزی۔ وہ امید یافتہ ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری بہن تو پارسا ہے، وہ تو گڈ کیریکٹرڈ ہے، وہاں پہ کیا ہوگا، وہ اپنے عصمت کی حفاظت خود کرے گی۔ لیکن جب بھی دین کی کوئی بات آتی ہے نا، تب وہاں آپ کی تھاٹس اور آپ کی فلاسفیز نہیں چلتی، کیونکہ دین کے نیچے ہر کوئی چیز سبسروینٹ ہے، دین کسی کا سبسروینٹ نہیں ہے۔ دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے، یہ ایک کوڈ آف لا ہے، یہ ایک کنڈکٹ ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے خود انسانوں کے لیے عطا فرمایا ہے، اور اس کی خلاف ورزی ہم جب بھی کریں گے تو ہم شیطان کے ٹریپ میں پھنس جائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک اور ٹرینڈ جو آج کل ایگزسٹنس میں آ رہی ہے، ایمرجنس میں آ رہی ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ آف کو ایجوکیشن اسکولز اینڈ کالجز، اور اوپننگ آف یونیسیکس بیوٹی پارلرز، جمز، ایسی جگہ جہاں پر مرد اور عورت بالکل ایک دوسرے سے، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے کھلے عام اختلاط کرتی ہیں، کھلے عام انٹرمنگلنگ ہوتی ہے، بالکل کوئی آپس میں کوئی پردہ نہیں رہتا، آپس میں کوئی گیپ نہیں رہتی، جو اسلامک ایک گیپ ہے، ایک شرم و حیا کی گیپ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے بالکل۔ مطلب محرم اور غیر محرم کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک پروٹوکول ہے، اس کی تمیز کا جنازہ نکل چکا ہے پوری طریقے سے۔ کسی کو پتہ نہیں محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، اس چیز کی کوئی تمیز نہیں رہ چکی ہے مارکیٹ میں۔ اب آپ یونیسیکس جمز یا پارلرز میں ہی جائیے، وہاں پہ دیکھیے کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی باہر کا کوئی مرد ہوتا ہے جو غیر محرم ہوتا ہے، وہ لڑکیوں کو ہاتھوں سے مطلب ان کے بالوں کو مساج کرتا ہے، جو کہ بالکل ناجائز ہے، جو بالکل حرام ہے۔ یا یونیسیکس جمز میں ایک ہی جگہ شیشے کے سامنے لڑکے لڑکیاں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ورک آؤٹ کے حالت میں انسان کتنا ہی زیادہ پرسپائر کرتا ہے، اور مطلب وہ بالکل اپنے مطلب حسن کا مظاہرہ کروا رہا ہوتا ہے اس کو۔ بچپن سے ہی ہمارے بچیوں کو جینز پینٹ کی اور ویسٹرن کلچر کی تربیت دی جا رہی ہے، جو کہ اسلامک پردے کی عادی ہونی چاہیے تھی، وہ جینز پینٹ کی اور ویسٹرن کلچر کی اس وقت سلیو بنتی جا رہی ہے۔ وہ کل کی ڈیٹ میں پھر ان کو تبرج کا، جو میں نے اس سے پہلے آپ کو تبرج کا ایک کنسیپٹ بتایا ہے قرآن مجید میں جو ہے، یعنی کہ اپنی خوبصورتی کا اور اپنے حسن کا بے تحاشا مظاہرہ، وہ کرنے کی وہ عادی بن جاتی ہے۔ اور جب تبرج ہوتا ہے معاشرے میں، تو پھر جو غیر محرموں کی نگاہی ہوتی ہے وہ زیادہ بھٹکتے رہتی ہے، وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح اپنے شکار کو یا ایسی تبرج کرنے والیوں کے حسن جمیل کو تلاش کرتے رہتی ہے، اور پھر ان پہ ٹوٹ پڑتی ہے ان کی نگاہیں، اور جب نگاہیں ٹوٹ پڑتی ہے پھر آگے مطلب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ لے لیتے ہیں وہ لوگ، اور پھر زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ گنے چنے ایگزامپلس تھی جو میں نے آپ کو دی، ایسی بہت ساری کاؤنٹلیس ایگزامپلس ہیں جس وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے اور یہ حرام ریلیشن شپس ڈیولپ ہو رہی ہے سوسائٹی میں۔ اگر ہم نے اس چیز کو جلدی روکا نہیں تو وہ دن دور نہیں جس دن ہماری سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ حرام ریلیشن شپس پہ ہی شادیاں ہوتی ہوگی، جو کہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ میرا ایک عزیز تھا، وہ بھی ایک حرام ریلیشن شپ میں پھنسا ہوا تھا لگ بھگ 1 سال۔ یہ بڑا دلدوز واقعہ، آپ سنیے گا اچھے سے۔ لیکن اس کو اس چیز کی توفیق ملی کہ وہ توبہ کر بیٹھا۔ اس نے جس لڑکی کے ساتھ اس کی حرام ریلیشن شپ تھی، اس نے اس کے ساتھ منقطع کر دیا تعلق، ٹوٹلی، فون سوئچ آف، واٹس ایپ پہ نمبر ڈیلیٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی کٹ آف، بالکل کوئی اس کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں رکھا اس نے۔ وہ 4-5 مہینے پوری طریقے سے ایک سپریشن میں چلا گیا، مگر اس کے دل میں مخصوص توبہ تھی، اس کے دل میں ایک خالص توبہ تھی، سنسیئر ریپینٹنس تھی۔ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑایا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ چل چکا ہوں، حالانکہ اس نے کوئی بڑے زنا کا ارتکاب نہیں کیا تھا، وہ بس اس کے ساتھ ڈیٹنگ کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے خالص توبہ کی کہ میں اس گناہ سے، اس جرم سے توبہ کرتا ہوں، اور اس نے اس کے ساتھ جو کنٹیکٹ ہے کٹ آف کر دیا، اور اللہ رب العزت سے مانگا کہ اگر اس لڑکی میں خیر لکھی ہوئی ہے تیری نظروں میں میری زندگی میں، تو اس کو تو میرے لیے منتخب کر لے، وہیں سے کوئی ایسا چارہ کر دے کہ اس کا اور میرا رشتہ حلال ہو جائے، اور اگر اس لڑکی کے معاملے میں میرے لیے شر لکھا ہوا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اور اس کے بعد یہ بندہ بتاتا ہے کہ میں اعتکاف میں چلا گیا، رمضان کا مہینہ تھا،
اور اعتکاف میں جب یہ چلا گیا تو اس کو ایک خواب آیا. خواب میں اس نے اپنے آپ کو ایک پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے دیکھا. وہ پہاڑ بہت ہی اونچا تھا, بڑی مشکل سے وہ چڑھ رہا تھا, اور وہاں پہ ہر جگہ سبزار تھا, گرینری تھی. اس پہاڑ کے اوپر وہ پہنچا اور اس نے نور ہی نور دیکھا. اور اس کے بعد جب وہ خواب سے بیدار ہونے والا تھا اس کو ایک آواز آئی, اور اس نے یہ میرے کو پڑھا کے بھی سنایا. جو اس کو آواز خواب میں آئی وہ کچھ ایسا کہہ رہی تھی. اس نے کہا الیوم احللت لک ما حرمت لک من قبل. اس کا مطلب یہ ہے, عربی ہے, اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے انسان, آج کے دن ہم نے تم پہ اس کو حلال کر دیا جو کہ تم پہ حرام تھی اس سے پہلے. اور اس کا خواب ٹوٹ پڑا میرے دوستوں. اس کے دوسرے دن ہی اس کے والد صاحب, جو لڑکا تھا اس کے والد صاحب مسجد میں آ گئے, اور اس کو وہیں سے اس نے اظہار کیا اس بات کا کہ تمہاری نظروں میں اگر کوئی ہے تو بتا دو, ہم تمہاری نکاح کا سوچ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس نے اس کے بعد اپنی بات بتائی کہ میرے کو نظروں میں ایک ایسی لڑکی ہے, اگر آپ کی رضامندی ہو تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کے والد صاحب وہاں چلے گئے, لڑکی کی باپ سے بات ہوئی اور فٹافٹ اس رشتے کی منظوری آ گئی. اس حرام رشتے کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے حلال کر دیا. لیکن کب میرے دوستوں؟ جب اس لڑکے کے دل میں خالص توبہ تھی, جب اس لڑکے کے دل میں سنسیئر ریپینٹنس تھی, جب اس حرام کردہ عمل کو چھوڑنے کا اس نے عہد کیا. یہ ہے خالص توبہ میرے دوستوں. ایسا ہی ہم سب کو بننا ہے, یوسف علیہ السلام کی طرح بننا ہے کہ جس نے اپنی عصمت کی, اپنی نظروں کی ہمیشہ حفاظت کی. ایون دو اس کو آفر وہیں سے کیا تھا زلیخا نے, لیکن پھر بھی وہ زنا کے ٹریپ میں نہیں پھنسے, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ 7 لوگ جو ہے وہ میرے سائے کے تلے ہوں گے روز محشر میں, جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس نے زنا سے اپنے آپ کو بچائے رکھا, اللیگل ریلیشن شپ سے, حرام ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. تو انشاءاللہ اس چیز کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں آپ سب. اگر آپ اللیگل ریلیشن شپ میں پھنسے ہیں تو اسی انسان کی طرح, اسی لڑکے کی طرح آپ بھی آج کے آج سچی پکی توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی طرف ریٹرن کریں, اور اس چیز کا عہد کریں کہ اس لڑکی کا نمبر, یا اگر آپ خاتون اس لڑکے کا نمبر آپ ڈیلیٹ کریں گی فون سے, آپ اس کو بلاک کریں گے, اللہ رب العزت کے لیے خالص توبہ کریں گے, اور اگر وہ آپ کے نصیب میں ہوگا یا ہوگی تو اللہ رب العزت خود اس کے لیے آپ کو ڈیسٹینی بنائیں گے, خود اس کے لیے آپ کی تقدیر کو مقدر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش رہیے, آباد رہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے رہیے. میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.